اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahu mawlana al-azim. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa sahabika ya sayyidi ya Habiballah. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa sahabika ya sayyidi ya shafi'al muslimin. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج ہفتہ وار درس قرآن و حدیث میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ مختصر سی گفتگو ہوتی ہے، اس لیے کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں۔ میں نے جو آیہ کریمہ آج کے درس کے لیے جس کا انتخاب کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ خلق عظیم کے اعلیٰ نمونے پر فائز ہیں۔ آپ کو ہم نے خلق عظیم عطا فرمایا۔ عام طور پر اس کا ترجمہ اور تشریح یہی کی جاتی ہے کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، یا ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سا قرآن پاک کے ان الفاظ پر غور کیا جائے تو لفظ ہیں لعلی کے، انکا لعلی خلق عظیم۔ علا جو ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے اوپر۔ اردو میں اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک ٹیبل ہو، میز ہو، اس کے اوپر ہم پانی کا گلاس رکھ دیں تو ہم یہ کہیں گے کہ پانی کا گلاس میز کے اوپر ہے، یعنی جو ٹیبل ہے، میز ہے، وہ نیچے ہے اور پانی کا گلاس اس سے اوپر ہے۔ علا اوپر کے معنوں میں آتا ہے، برابر کے معنوں میں نہیں آتا، اوپر کے معنوں میں آتا ہے۔ تو اب یہ سمجھنے کے بعد قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے کی طرف غور فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ہم نے وہ درجہ عطا فرمایا ہے، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جو خلق عظیم ہے، سب سے بڑا اخلاق ہے، وہ بھی نیچے ہے، آپ اس سے بھی اوپر ہے۔ سبحان اللہ۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں یا آپ کو خلق عظیم عطا کیا گیا ہے، لیکن اگر لفظ لعلی پر غور کریں تو اس کا معنی اوپر ہوتا ہے، یعنی کہ جتنا مرضی خلق عظیم کی آپ مثالیں دے لیں کہ جتنا بڑا خلق کسی کا ہو سکتا ہے، اخلاق کسی کا ہو سکتا ہے، وہ سب سے بڑے اخلاق کی آپ مثال لے لیں، وہ بھی نیچے ہے، میرا رسول اس سے بھی اوپر ہے۔ یعنی کہ اتنا بڑا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ایک ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے، ایک نمونے کے طور پر اللہ رب العزت نے پیش کیا ہے کہ جس چیز کا بھی آپ مشعل راہ اور گائیڈنس لینا چاہتے ہو تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو۔ اگر آپ ایک شوہر ہیں، ایک ہسبینڈ ہیں، تو پھر بھی میرے رسول کی زندگی کی طرف دیکھو کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح اچھا سلوک کیا ہے۔ اگر آپ ایک تاجر ہیں، ایک ٹریڈر ہیں، اگر آپ کوئی تجارت کرتے ہیں تو پھر بھی میرے رسول کی طرف دیکھو کہ کتنی ایمانداری کے ساتھ میرے رسول نے تجارت کی ہے۔ اگر آپ ایک فوج کے کمانڈر ہیں تو پھر بھی میرے رسول کی طرف دیکھو کہ کس طرح لشکر اسلام کی سربراہی رسول اللہ نے کی ہے۔ اگر آپ کسی کے باپ ہیں تو پھر بھی میرے رسول کی طرف دیکھو کہ آپ نے کس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ شفقت و محبت اور دیگر اولاد کے ساتھ معاملہ فرمایا۔ یعنی زندگی کے جس بھی شعبے میں آپ موجود ہیں، ہر شعبے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے رہنمائی جو ہے وہ ملے گی۔ عمومی طور پر ہمارے چہروں پہ ایک غصے کی لہر جو ہے وہ رہتی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی اج کسی بندے نو ہسدیاں ویکھیے نا یار فلانے بندے دا اخلاق بڑا چنگا، ہر ویلے ہسدا رہندا ہے، ہر ویلے مسکراندا رہندا ہے، بڑے اخلاق والا بندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کوئی شخص صدقہ نہیں دے سکتا، اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے، تو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے سمائل دے دے، مسکرا دے، تو اللہ رب العزت اس کو صدقے میں لکھے گا اور صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ یعنی کہ خلق سے، اخلاق سے پیش آنا، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اور جو اخلاق کی اس اعلیٰ نعمت سے آ رہی ہے، جو اخلاق کی اس اعلیٰ نعمت سے دور ہے، کسی کے عزت اور مقام و مرتبے کا خیال نہیں کرتے، اور کسی کی عزت و آبرو کا خیال نہیں کرتے، اور حسد کی ایک ایسا بیماری ہے، جتنا بندہ حسد کی بیماری میں مشغول ہوتا جائے گا اتنا ہی اخلاق سے دور ہوتا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ جو اخلاق کی اعلیٰ منزل پہ قائم ہیں وہ لوگ سب سے بہتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اب جتنا حسد کی بیماری میں بندہ داخل ہوتا جائے گا، حسد کی بیماری اس کو لگتی جائے گی، اتنا ہی وہ اخلاق سے دور ہوتا جائے گا۔ حسد کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں اصل میں حسد یہ بیماری ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی تقسیم کے اوپر راضی نہ رہے۔ اللہ رب العزت جس کے سر پہ عزت کی دستار رکھ دے، عزت کی اللہ رب العزت جس کے اوپر چادر رکھ دے، تو اللہ رب العزت کی اس تقسیم سے اختلاف کا نام حسد ہے کہ لوگ اس کا احترام کیوں کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت کیوں کرتے ہیں۔ اگر فلاں کام یہ ہو گیا تو میرے سے زیادہ عزت اس کی ہوتی چلی جائے گی، اگر فلاں بندہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا تو میری عزت میں کمی آ جائے گی، اگر فلاں بندہ ممبر پہ بیٹھ گیا تو میری عزت میں کمی آ جائے گی۔ تو یہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اللہ کی تقسیم پہ بندہ راضی ہو جائے تو اس کا اخلاق سب سے اچھا ہوتا چلا جائے، اور جیسے جیسے بندے کا اخلاق اچھا ہوتا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق سے دنیا کو اپنی طرف کھینچا کہ محبت پریمتے اخلاق دی ایک مار کافی ہے، میری بس مومنو خلق دی تلوار کافی ہے، کہ تلوار جو ہے وہ اخلاق کی، اس سے کام لیا جائے تو ساری دنیا کو آپ اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں جو سب سے بدترین واقعہ ہے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت ہے کہ 15 شوال کو آپ کی شہادت کا دن گزرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ فتح مکہ کے بعد جس شخص نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اس کا نام ہے واشی بن حرب۔ واشی بن حرب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے دائرہ اسلام میں داخل کر لے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ذرا میرے چچا امیر حمزہ کو جو تو نے شہید کیا تھا وہ واقعہ سنا۔ اس نے وہ واقعہ سنانا شروع کر دیا کہ کیسے میں نے آپ کے چچا کو ذبح کیا، کیسے ان کا جگر جو ہے وہ چھلنی کیا، کیسے میں نے ان کے ٹکڑے کیے، پھر کیسے ہندا نے اس کو چبایا، اور کیسے گلے میں اس کا ہار بنا کے جگر کے ٹکڑوں کا اپنے گلے میں ڈال کے وہ مکے کی گلیوں میں پھرتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارا واقعہ سنتے جا رہے ہیں، اور حدیث کے لفظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اتنا پیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ سے تھا۔ جب آپ کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے، فیصلہ یہ ہوا کہ جتنے شہدائے احد ہیں انہیں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر حمزہ کا جسد پاک لے کے مدینہ طیبہ میں غزوہ جنت البقیع کی طرف لے جانے لگے تو احد پہاڑ جو ہے اس نے بھی ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے چچا امیر حمزہ کو یہیں پہ رہنے دو، احد پہاڑ جو ہے یہ بھی میرے چچا سے پیار کرتا ہے۔ تو 72 شہداء تھے غزوہ احد میں۔ آپ ایک شہید کا جنازہ پڑھتے تو حضرت امیر حمزہ کا جسم پاک وہیں پہ ساتھ ہوتا، ان کا جنازہ بھی ساتھ پڑھتے۔
پھر اس شہید کا جسم پاک سائڈ پہ کیا جاتا، نئے شہید کا رکھا جاتا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم پاک وہیں پہ رہتا۔ سب کا جنازہ ایک ایک مرتبہ پڑھا۔ اتنا پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس شفیق چچا سے تھا کہ آپ نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کا 72 مرتبہ جنازہ 72 مرتبہ جنازہ حضرت امیر حمزہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال ہے کہ آپ نے اسلام کی محبت کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کیا۔ حضرت امیر حمزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو انہیں محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ اتنا پیار کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو ان کی شہادت کا واقعہ سن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے چھما چھم پانی برس رہا ہے، آنسو گر رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے واشی بن حرب، میں تیرے اسلام کو قبول کرتا ہوں، لیکن میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ یعنی کہ اپنے چچا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کر بھی حضور اخلاق کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ جو شخص قریب آتا ہے اس کے اسلام کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ دل میں تنگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں رکھتے، دل میں اس کے بارے میں کسی قسم کا معاملہ نہیں رکھتے، اور اس کو اپنے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک آپ کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گاؤں سے آتے ہیں، مدینہ طیبہ میں آ کے سبزی بیچتے ہیں، وہاں سے گاؤں سے سبزی لے آتے ہیں اور مدینہ شریف کے بازاروں میں سبزی بیچتے ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ گاؤں کے لوگوں کے کوئی نہ کوئی شہری دوست ہوتے ہیں، اور شہر کے لوگوں کے کوئی نہ کوئی گاؤں کے دوست ہوتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر ہمارا گاؤں کا رہنے والا دوست ہے اور ہم اس کے شہر کے رہنے والے دوست ہیں۔ اتنی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ مدینے کے بازار میں وہ سبزی بیچ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے آتے ہیں اور حضرت ظاہر کی آنکھوں کے اپنے ہاتھ مبارک رکھ لیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر بتاؤ کون ہے؟ حضرت ظاہر گاؤں کے رہنے والے ہیں، شکل و صورت بھی اچھی نہیں ہے، اور جو نقش نین ہے وہ بھی خوبصورت نہیں ہے، رنگ کے بھی کالے ہیں، نسل کے غلام ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ظاہر کی آنکھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ ظاہر بتاؤ کون ہے؟ حضرت ظاہر ایک دفعہ تھوڑا سا گھبراتے ہیں، لیکن پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیوں کی نرمی کو اپنی آنکھوں پہ محسوس کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، تو آپ جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے پہچان لیا ہے کہ اللہ کے رسول نے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اور کتنی محبت کا لوگ دور ہٹتے ہیں کہ یہ نسل کا غلام ہے، اس کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے، اور ایک طرف ساری دنیا کا کائنات کا امام دوسری طرف ہے، نبیوں کا امام دوسری طرف ہے، جس کے سر پہ رحمت للعالمین کا تاج اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور 1,24,000 نبی جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک طرف وہ شان والا رسول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ حضرت ظاہر کی آنکھوں پہ رکھ کر فرماتے ہیں کون ہے جو ظاہر کو خریدے، کون ہے جو ظاہر کا خریدار ہو؟ حضرت ظاہر جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں تو غلام ہوں، میرے نقش نین بھی اچھے نہیں ہیں، میں کو خوبصورت بھی نہیں ہوں، رنگ کا کالا ہوں، نسل کا غلام ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے رسول سے محبت کی ہے، تجھے رسول خریدتا ہے، تیرا سودا اللہ کی بارگاہ میں ہو چکا ہے، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گھبرا نا۔ تو یہ اخلاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور اس سلسلے میں آخری بات آپ کے سامنے میں عرض کروں کہ یہ اخلاق کی دولت اور اخلاق کی نعمت اہل بیت اطہار کے اندر کس طرح منتقل ہوتی ہے کہ میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کے بھائی حضرت امام علی اکبر کو شہید کیا گیا ہے، آپ کے سامنے آپ کے بھائی شہزادہ علی اصغر کو شہید کیا گیا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے حضرت اون محمد کے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے حضرت عباس کے بازو قلم ہوتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے باپ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے آپ کی پھپھو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو زنجیریں ڈالی جاتی ہیں، بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، کربلا سے دمشق تک کا سفر جو ہے وہ بیڑیوں اور زنجیروں میں کیا جاتا ہے۔
جب واقعہ کربلا کے بعد آپ مدینہ طیبہ میں قیام پذیر ہوتے ہیں اور مختار سقفی نامی ایک شخص جو ہے وہ اہل بیت رسول کا بدلہ لینے کے لیے اٹھتا ہے اور لاکھوں لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے دشمنوں کو ایک ایک کر کے قتل کرتا ہے۔ سارے وہ جنہوں نے واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا، مختار سقفی جو ہے وہ ایک ایک کو قتل کرتا ہے، ایک ایک کو واصل جہنم کرتا ہے۔ ان میں ایک شخص اس کی فوج سے ڈر کے مدینہ شریف کے بازاروں میں گھستا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ ہر کوئی اسے دیکھ کے اپنے دروازے بند کر لیتا ہے۔ ایک دروازہ کھلا ہے، وہ دروازے کے اندر داخل ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ یہ گھر حضرت امام زین العابدین کا گھر ہے۔ وہ جناب اندر داخل ہوتا ہے، اس کو شربت پیش کیا جاتا ہے، اس کو دودھ پیش کیا جاتا ہے، 3 دن اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ جب وہ رخصت ہونے لگتا ہے تو حضرت سیدنا امام زین العابدین اسے کچھ کپڑے دیتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ کھجوریں دیتے ہیں، کچھ ستو دیتے ہیں اور تحفے تحائف دے کے اسے رخصت کرنے لگتے ہیں۔ تو وہ شخص، اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں تو ان کے بچوں کا قاتل ہوں، میں تو ان کے بھائیوں کا قاتل ہوں، لگتا ہے امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ اس کے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے امام، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اگر آپ مجھے پہچان لیتے تو اتنا حسن اخلاق کے ساتھ میرے ساتھ پیش نہ آتے، اتنا حسن خلق کا نمونہ میرے سامنے پیش نہ کرتے، مجھے اچھا کھانا نہ دیتے، مجھے پانی نہ پلاتے، مجھے آپ اسی وقت قتل کر دیتے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا کہ ظالم، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تجھے نہ پہچان؟ ہمارے جگر کے ٹکڑے جو ہیں وہ تم نے کیے ہیں، یہ کیسے؟ تو جب اندر داخل ہوا تھا میں نے اسی وقت تجھے پہچان لیا تھا۔ وہ کہتا ہے پھر یہ اخلاق کا ایسا اعلیٰ نمونہ کس طرح پیش کر رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، جو تمہاری تربیت تھی، جو تمہیں نصیب ہوا تم نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا ہے، آج تم ہمارے مہمان ہو۔ تو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق جو ہماری ریت ہے، جو ہمارا رواج ہے، ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیے جاؤ میں خارو، کام اپنا اپنا، نصیب اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا۔ تو اخلاق کا اتنا اعلیٰ نمونہ آل رسول کی طرف سے بھی پیش کیا گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کانا خلقہ قرآن، اگر رسول اللہ کا اخلاق دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھ لو، تو قرآن کو دیکھ لو۔ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا ذکر آیا ہے۔ تو آج ہم اگر 2-3 کتابیں پڑھ لیں، 2-3 کتابیں پڑھ لیں، تھوڑا سا علم اللہ رب العزت ہمیں دے دے یا تھوڑی سی عبادت ہم کر لیں تو ہم اخلاق کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ میں اس منصب پہ فائز ہوں، میں اخلاق کے ساتھ لوگوں سے کیوں پیش آؤں، یہ تو میں ڈیزرو کرتا ہوں، یہ لوگوں کا کام ہے میری عزت کرے۔ تو میری عزت کرنا لوگوں کا جو میری عزت کرتے ہیں یہ میرا حق ہے، اس کو اپنا حق سمجھنا اور اس کے بدلے میں لوگوں کی عزت نہ کرنا یہ تکبر کے معاملے میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے اور اخلاق کی اعلیٰ نعمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب العالمین ہم سب کی حاضری کو شرف قبول کیجیے۔ جتنے احباب آج کے درس قرآن و حدیث میں شامل ہیں یا رب العالمین انہیں قدم قدم پر برکت نصیب فرما، ایک ایک لمحے کے صدقے یا رب العالمین لا تعداد رحمت نصیب فرما، سب کی عزت میں برکت عطا فرما، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما یا رب العالمین، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے گناہ معاف فرما، ہمیں اپنی رضا عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما، زندگی کی آخری سانس تک اپنا اور اپنے رسول کا وفادار بنا، جب دم آخری ہو یا اللہ رب لا الہ الا اللہ